السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، آج ہم پارہ نمبر 25 کا آغاز کریں گے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے الیہ یرد علم الساعات، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے وقوع کا، اس کے آنے کا کسی کو علم نہیں۔ اس لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اس کی بابت مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا تجھے ہے، میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی ربک منتہاہا، اور اس طرح سورہ اعراف کے 187 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کچھ اگزامپلس دے رہے ہیں کہ اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور جو بچے وہ جنتی ہے، سب کا علم اسے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل و محیط کا بیان ہے، اور اس کی صفت علم میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اس طرح کا علم کامل کسی کو حاصل نہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں۔ انہیں بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے سے بتلا دیتا ہے، اور اس علم وحی کا تعلق بھی منصب نبوت اور اس کے تقاضوں کی ادائیگی سے متعلق ہی ہوتا ہے، نہ کہ دیگر فنون و معاملات سے متعلق، کیونکہ یہ صرف ایک اللہ کی شان اور اس کی صفت ہے جس میں کسی اور کو شریک ماننا جو ہے وہ شرک ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، یعنی دنیا کے مال و اسباب، صحت و قوت، عزت و رفت اور دیگر دنیوی نعمتوں کے مانگنے سے انسان نہیں تھکتا بلکہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ انسان کے دو قسم کے بیہیویئرس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور ناامید ہو جاتا ہے، یعنی تکلیف پہنچنے پر فوراً ہی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، اس کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے، دوسرے تکلیف پہنچتے ہی وہ اللہ کی رحمت کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے بلکہ آزمائشوں کو بھی وہ کفارہ سیئات اور رفع درجات کا باعث گردانتے ہیں، گویا مایوسی ان کے قریب ہی نہیں پھٹکتی۔ اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، یعنی اللہ کے ہاں میں محبوب ہوں اور مجھ سے خوش ہے، اس لیے مجھے اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ حالانکہ دنیا کی کمی بیشی ہے اس کی محبت یا ناراضی کی علامت نہیں ہے، بلکہ صرف آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ تاکہ وہ دیکھے کہ نعمتوں میں اس کا شکر کون کر رہا ہے اور اس کی تکلیفوں میں صابر کون ہے۔ اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے۔ یہ کہنے والا منافق یا کافر ہے، کوئی مومن ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا خیر کے ساتھ گزری تو آخرت بھی میری لیے ایسی ہی ہوگی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے، انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، یعنی حق سے منہ پھیر لیتا ہے اور حق کی اطاعت سے اپنا پہلو بدل لیتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی بارگاہ الہی میں آہوزاری کرتا ہے تاکہ وہ مصیبت دور فرما دے، یعنی شدت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، خوشحالی میں بھول جاتا ہے۔ جو یعنی مصیبت کا یا کسی مشکل کا نزول ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتا ہے، حصول نعمت کو اس سے وہ یاد نہیں رہتا۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا، یعنی ایسی حالت میں تم سے گمراہ اور تم سے دشمن کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے، یعنی جو بہت زیادہ مخالف اور عناد سے کام لیتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن پاک کی بھی نعوذ باللہ تکذیب کر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ اور بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ پھر آگے سورہ شعراء کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی سورت ہے، اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ آغاز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بیچتا رہا، یعنی جس طرح یہ قرآن پاک تیرے نازل کیا گیا اسی طرح تجھ سے پہلے انبیاء پر صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں، وہی اللہ کا وہ کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بنا دیتا۔ اس صورت میں قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ ہوتا، یعنی اہل ایمان اور اہل جنت کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت سے
نے اس جبر کو پسند نہیں کیا، بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لیے، ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے اس نے انسانوں کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی۔ جس نے اس آزادی کا صحیح استعمال کیا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہو گیا، اس کی رحمت کا مستحق ہو گیا، اور جس نے اس کا غلط استعمال کیا اس نے ظلم کا ارتکاب کیا کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی و اختیار کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ چنانچہ ایسے ظالموں کا قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے متعلق ایک طویل جو حصہ ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین مقرر کر دیا ہے کہ اس دین کو قائم رکھنا۔ دین سے مراد اللہ پر ایمان، توحید، اطاعت رسول، شریعت الہیہ کو ماننا ہے۔ تمام انبیاء کا یہی دین تھا جس کی وہ دعوت اپنی اپنی قوم کو دیتے رہے، اگرچہ ہر نبی کی شریعت اور منہج میں بعض جزوی اختلافات ہوتے تھے، جیسا کہ فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لیکن مذکورہ اصول سب کے درمیان مشترکہ تھے۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت الاتی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت، یا اس کے رسول کی اطاعت جو دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، وحدت کی بنیاد ہے۔ اور اس کی عبادت و اطاعت سے گریز یا ان میں دوسروں کو شریک کرنا افتراق و انتشار انگیزی ہے، جس سے پھوٹ نہ ڈالنا کہہ کر منع کیا گیا ہے۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہو تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس سے رجوع کرے اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ لوگوں کو اس طرح بلاتے رہیں، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا آپ اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں۔ یعنی انہوں نے اپنی خواہش سے جو چیزیں گڑھ لی ہیں، مثلا بتوں کی عبادت وغیرہ، اس میں ان کی خواہشوں کے پیچھے مت چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ یعنی جب بھی تم اپنا کوئی معاملہ میرے پاس لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگز کے مطابق اس کا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور محبت کا اظہار آ جاتا ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جس سے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور بڑی طاقت، بڑے غلبے والا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنتی خوشخبری دے رہے ہیں، یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے، سنت کے مطابق نیک عمل کیے۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، یعنی اس الزام میں اگر صداقت ہوتی تو ہم آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، جس سے وہ قرآن ہی محو ہو جاتا، جس کے گھڑنے کا انصاف آپ کی طرف کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو اس کی سخت ترین سزا دیتے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے۔ یہ بھی قرآن بھی اگر باطل ہوتا جیسا کہ مکذبین کا دعویٰ ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا ڈالتا جیسا کہ اس کی عادت ہے، اور سچ کو ثابت رکھتا ہے، وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے معصیت پر، گناہ پر، اللہ کی نافرمانی پر ندامت کا اظہار، آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم، محض زبان سے توبہ توبہ کر لینا، یا اس گناہ اور نافرمانی کے کام کو تو نہ چھوڑنا اور توبہ کا اظہار کیے جانا توبہ نہیں ہے، یہ اعتذار اور مذاق ہے۔ تاہم خالص اور سچی توبہ اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتا ہے، اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ ایمان والوں اور نیکوکاروں کی سنتا ہے، اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے، یعنی ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی خواہشیں اور آرزوئیں پوری فرماتا ہے، بشرطے کہ دعا کے آداب و شرائط کا بھی پورا اہتمام کیا گیا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری ماں، کھانے پینے کے سامان کے صحرا بیاباں میں گم ہو جائے، اور نہ امید ہو کر وہ کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے، اور فرط مسرت یعنی خوشی سے اس کے منہ سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی شدت فراز میں وہ غلطی کر جائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم جو کتاب ہے اس کی کتاب التوبہ باب فی الحث علی التوبہ والفرح بہا میں بیان کی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں، وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو،
یعنی تم بھاگ کر کسی ایسی جگہ نہیں جا سکتے جہاں تم ہماری گرفت میں نہ آ سکو، یا جو مصیبت ہم تم پر نازل کرنا چاہیں اس سے تم بچ جاؤ۔ پھر ان اہل ایمان کی کوالٹیز کا ذکر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہتر اور پائیدار رزلٹ حاصل کریں گے، کہ جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو صرف بدلہ لے لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وحی کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ ناممکن ہے کسی بندہ سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعہ یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتہ کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کرے، بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں وحی الہی کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتلا دینا اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ دوسری، پردے کے پیچھے سے کلام کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کیا گیا۔ تیسری، فرشتے کے ذریعے اپنی وحی بھیجنا جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے اور پیغمبروں کو سناتے رہے۔ پھر سورۃ زخرف کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 89 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز ہوتا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو، یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ اس میں قرآن کریم کی عظمت اور شرف کا بیان ہے جو اسے حاصل ہے، تاکہ اہل زمین بھی اس کے شرف و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قرار واقع اہمیت دیں اور اس سے ہدایت کا مقصد حاصل کریں جس کے لیے اسے دنیا میں اتارا گیا ہے۔ پھر کائنات کی نشانیوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں جنہیں تم یوز کرتے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ یعنی اس میں ان کی جہالت اور سفاہت کا بیان ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بھی ٹھہرائی ہوئی ہے جسے یہ خود ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی اولاد ہوتی تو کیا ایسا ہی ہوتا کہ خود تو اس کی لڑکیاں ہوتی، تمہیں وہ لڑکوں سے نوازتا؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار عورتیں قرار دے لیا، کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی باز پرس کی جائے گی، کیونکہ فرشتوں کے بنات اللہ ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے سودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا، ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ وہ بھی ایک بہت بت پرست گھرانے سے بلونگ کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کون سا راستہ چوز کیا۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، بلکہ یہ صرف رب کا کام ہے، کیونکہ وہی ہر بات کا علم، ہر شخص کے حالات سے پوری واقفیت رکھتا ہے، وہی بہتر سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سے نبوت کا تاج کس کے سر پر رکھنا ہے، اپنی وحی اور رسالت سے کس کو نوازنا ہے۔ ہم نے ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت بالغہ سے کائنات کا نظام حسن و خوبی چل رہا ہے، ورنہ اگر سب مال میں، منصب میں، علم و فہم میں، عقل و شعور میں اور دیگر اسباب دنیا میں برابر ہوتے، ایکول ہوتے، تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اسی طرح کمتر حقیر سمجھے جانے والے کام بھی کوئی نہ کرتا۔ یہ احتجاج انسانی ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرق و تفاوت کے اندر رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسرے انسان بلکہ انسانوں کا محتاج ہے۔ تمام حاجات و ضروریات انسانی کوئی ایک شخص چاہے وہ ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، دیگر انسانوں کی مدد حاصل کیے بغیر خود فراہم کر ہی نہیں سکتا۔ جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں، اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ اس رحمت سے مراد آخرت کی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقہ پر ہو جائیں گے، یعنی دنیا کے مال و اسباب میں رغبت کرنے کی وجہ سے طالب دنیا ہی ہو جائیں گے اور رضا الہی اور آخرت کی طلب سب بھلا دیں گے، فراموش کر دیں گے، تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کی گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور زینوں کو بھی جن پر چڑھا کرتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے اور سونے کی بھی
مطلب یہ کہ دنیا کا مال ہماری نظر میں اتنا بے وقت ہے کہ اگر مذکورہ خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کے سب منکروں کو خوب دولت دی جاتی، لیکن اس میں خطرہ یہی تھا کہ پھر سب لوگ ہی دنیا کے پرستار نہ بن جائیں۔ دنیا کی حقارت حدیث سے بھی واضح ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اگر دنیا کی اللہ کے یہاں اتنی بھی حیثیت ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہ دیتا۔ اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ یعنی جو شرک و معاصی سے اجتناب اللہ کی اطاعت کرتے رہے ان کے لیے آخرت اور جنت کی نعمتیں ہیں جن کو زوال و فنا نہیں۔ اور پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ یعنی وہ شیطان اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے، جو ہر اس کے ساتھ رہتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے۔ یہ انسان خود اسی شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا، بلکہ تمام معاملات میں اس کی پیروی، اسی کے تمام وصفوں میں اس کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں، یعنی قرآن کریم کو چاہے کوئی بھی اسے جھٹلاتا رہے، بے شک آپ راہ راست پر ہیں۔ پھر ذکر آتا ہے کہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہم نے بھیجا ہے جن کو جھٹلایا گیا، جن کے بارے میں باتیں بنائی گئیں، تو آخر کار پھر جنہوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب کا بری طرح شکار ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے کہنے کہ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے، انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، کیونکہ کافروں کی دوستی کفر و فسق کی بنیاد پر ہوتی، اسی بیس پر ہوتی، یہی کفر و فسق ان کے عذاب کا سبب ہوگا، اس کے عذاب کے باعث ہوں گے، جن کی وجہ سے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اس کے برعکس اہل ایمان و تقویٰ کی باہمی محبت چونکہ دین اور رضا الہی کی بیس پر ہوتی ہے، یہی دین و ایمان خیر و ثواب کا باعث ہے، اس سے ان کی دوستی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اسی طرح برقرار رہے گی جس طرح دنیا میں تھی۔ پھر سورۃ دخان کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز ہوتا ہے کہ حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ بابرکت رات لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر یعنی لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ اس کے مقام پر صراحت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اسی طرح ہے آگے ارشاد کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن پاک شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہ شب قدر رمضان کے عشرہ اخیر کی طاق راتوں میں سے ہی کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یہاں قدر کی اس رات کو بابرکت رات قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، دوسرے اس میں فرشتوں اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے، تیسرے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے، چوتھے اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ شب قدر یا لیلۃ المبارکہ میں قرآن پاک کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اسی رات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا، یعنی پہل اسی رات آپ پر قرآن نازل ہوا، یا یہ مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے اسی رات قرآن بیت العزت میں اتارا گیا جو آسمان دنیا پر ہے، پھر وہاں سے حسب ضرورت و مصلحت 23 سالوں تک مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ پھر اگر ارشاد ہو رہا ہے اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا۔ یہ ان کفار کے لیے تہدید ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انتظار فرمائیں جبکہ آسمان پر دھوئیں کا ظہور ہوگا۔ اس کے سبب نزول میں بتلایا گیا ہے کہ اہل مکہ کے ماندانہ رویے سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قحط سالی کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر قحط کا عذاب نازل کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں، کھالیں اور مردار وغیرہ کھانے پر مجبور ہو گئے۔ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے انہیں دھواں سا نظر آتا۔ بالآخر تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذاب ٹلنے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن یہ کیفیت دور ہوتے ہی ان کا کفر و عناد پھر اسی طرح اود کر آیا، چنانچہ پھر جنگ بدر میں ان کی سخت گرفت کی گئی۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرعون کی مثال دے رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے سمندر کو فرعون کے غرق ہونے کا سبب بنایا کہ ہم نے اپنے نبی سے کہا کہ تیرے لاٹھی مارنے سے دریا معجزانہ طور پر ساکن یا خشک ہو جائے گا اور اس میں راستہ بن جائے گا، تم دریا پار کرنے کے بعد اسے اسی حالت میں چھوڑ دینا تاکہ فرعون اور اس کا لشکر بھی دریا کو پار کرنے کی غرض سے اس میں داخل ہو جائے اور ہم اسے وہیں غرق کر دیں، چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا۔
اور پھر آگے بہت ہی عبرت والی آیات آتی ہیں کہ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، اسی طرح ہو گیا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، سو ان پر نہ تو آسمان اور زمین روئے نہ انہیں مہلت ملی۔ یعنی ان فرعونیوں کے نیک اعمال ہی نہیں تھے جو آسمان پر چڑھتے اور ان کا سلسلہ منقطع ہونے پر آسمان روتے، نہ زمین پر ہی وہ اللہ کی بات کرتے تھے کہ اس کی محرومی پر زمین روتی۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں سے کوئی بھی ان کی ہلاکت پر رونے والا نہیں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کا انجام، خدا رسولوں کا انعام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بے شک زقوم توڑ کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے جو مثل تلچھٹ کے ہے۔ اس سے مراد پگھلا ہوا تانبا آگ میں پگھلی ہوئی چیز ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے مثل تیز گرم پانی کے۔ اسے پکڑ لو پھر گھسیٹتے ہوئے جی جہنم تک پہنچاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اس سے کہا جائے گا چکھتا جا، تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔ یعنی دنیا میں اپنے طور پر تو بڑا ذی عزت اور صاحب اکرام بنا پھرتا تھا اور اہل ایمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر اہل کفر و فسق کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ کا مقام بیان کیا جا رہا ہے، جنہوں نے اپنا دامن کفر و فسق اور معاصی سے یعنی گناہوں والے کاموں سے بچائے رکھا تھا۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے اور باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہے کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں، جمی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے۔ وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں، ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے، انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا۔ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے ساتھ سورہ جاثیہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 37 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے آغاز میں کہا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی آسمان اور زمین، انسانی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے اور آسمانی بارش کے ذریعہ سے مردہ زمین میں زندگی کی لہر کا دوڑ جانا وغیرہ افاق و انفس میں بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں، ایک سوال کر کے پوچھ رہے ہیں، یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستے سے سنا رہے ہیں، پس اللہ تعالیٰ اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن جس میں اس کی توحید کی دلائل و براہین ہے، اگر یہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد کس کی بات ہے اور کس کی نشانیوں میں سے کون سی نشانیاں ہیں جن پر یہ ایمان لائیں گے؟ پھر آگے ذکر آتا ہے، جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہوا اس پر اسی طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں۔ یعنی کفر پر اڑا رہتا ہے اور حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اسی غرور میں سنی انسنی کر دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے۔ یعنی اول تو قرآن پاک غور سے سنتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے یا کوئی بات اس کے علم میں آ جاتی ہے تو اسے استہزاء اور مذاق کا موضوع بنا لیتا ہے، اپنی کم عقلی اور نافہمی کی وجہ سے یا کفر و معصیت پر اصرار و استکبار کی وجہ سے۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے کہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی تھیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یا معجزات مراد ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم، آپ کی نبوت کی شواہد وغیرہ۔ پھر انہوں نے اپنے علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے اختلاف برپا کر ڈالا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض و عناد کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا جاہ و منصب کی خاطر انہوں نے اپنے دین میں علم آ جانے کے باوجود اختلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا۔ یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود تیرا رب کرے گا، یعنی اہل حق کو اچھی جزا اور اہل باطل کو بری جزا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ بس وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا، اسی کو برا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس برا قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہش کو ترجیح دینا یا اپنی عقل کو امپورٹنس دیتا ہے، حالانکہ عقل بھی ماحول سے متاثر یا مفادات کی اسیر ہو کر خواہش نفس کی طرح غلط فیصلہ کر سکتی ہے یا ڈیسیجن لے سکتی ہے۔ ایک معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور برہان کے بغیر اپنی مرضی کے دین کو چوز کرتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ایسا شخص مراد ہے جو پتھر کو پوجتا تھا، جب اسے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تو وہ پہلے پتھر کو پھینک کر دوسرے کو معبود بنا لیتا تھا۔
پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ اس کتاب سے مراد وہ رجسٹر ہیں جن میں انسان کے تمام اعمال درج ہوں گے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 69 میں ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، اعمال نامے سامنے لائے جائیں گے، نبیوں اور شہداء کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یہ اعمال نامے انسانی زندگی کے ایسے مکمل ریکارڈ ہوں گے کہ جن میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں ہوگی، انسان ان کو دیکھ کر پکار اٹھے گا۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 49 میں ہے، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا کَبِیرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے چھوٹی بڑی چیز کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ ہی تو اس میں درج ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے، پس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہان کا پالن ہار ہے، تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب ہم الحمدللہ 25 پارے مکمل کر چکے ہیں۔ اب اس ماہ مبارک کے گنتی کے چند دن اور کچھ پارے رہ چکے ہیں۔ دل میں ایک اداسی کی فیلنگ آ رہی ہے کہ شب قدر کی راتوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ ان راتوں میں ہمیں ضروری ایک ڈیسیجن لینا ہوگا، حساب بھی کرنا ہوگا کہ ہمارا آگے کا قدم یا مقصد یا گول کیا ہوگا۔ کیا ہم یہ ارادہ یا عہد کریں گے کہ آفٹر دس منتھ ہمارے پاس اتنا وقت ہوگا کہ ہم دنیا کی بے شمار مصروفیات سے وقت نکال کر اس کتاب اللہ سے اپنا ریلیشن ایسے ہی برقرار رکھیں جو ہمارا اب بن چکا ہے، اور جو ہماری ترجیحات ہیں ان میں اللہ تعالی کی کتاب کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں گے۔ اس لیے ان راتوں میں استقامت کے ساتھ ہم ضرور فیصلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس فیصلے پر ثابت قدم رہنے کی دعا بھی کریں گے۔ آخر میں ہم آج کی دعا جس پارے میں آئی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، جو سورۃ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی، اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔